بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کی تخلیق جو ہے اس میں انسان کے ظاہر اور باطن دونوں چیزیں ہیں۔ انسان کے ظاہر میں ایک بادشاہ ہے اور باقی اس کے وزیر ہیں۔ انسان کا جسم جو ہے اس میں ایک بادشاہ ہے اور باقی وزیر ہیں۔ عقل بادشاہ ہے اور حواس خمسہ اس کے وزیر ہیں جو اس کو انفارمیشن پہنچاتے ہیں۔ جو آپ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، چکھتے ہیں، سینس آف ٹچ، اس کے ذریعے آپ کو خبر ملتی ہے جو برین میں پروسیس ہوتی ہے اور آپ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اگر آپ دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، چکھ نہیں سکتے تو آپ زندگی کیسے گزاریں گے؟ تو جسم کے لیے اللہ نے یہ نظام بنایا ہے۔ مٹی سے بنایا، اللہ اس کو مٹی سے خوراک پیدا کرتا ہے۔ یہ پھل پھول خوراک سب مٹی سے پیدا ہوتے ہیں، دیسی خوراک جس کو کہتے ہیں۔ مرغی کھاتے ہیں، جو مٹی سے خوراک لیتی ہے مرغی، اس میں طاقت زیادہ ہے۔ آپ بکرا کھاتے ہیں، بکرے کی خوراک بھی مٹی سے، یعنی کہ مٹی کا ایلیمنٹ اس میں موجود ہے، وہ شفا ہے۔ جو خوراک فیکٹریوں میں پروسیس ہوتی ہے، مائکرو ویوز میں پروسیس ہوتی ہے اور کیمیکل سے پروسیس ہوتی ہے، جس میں مٹی کا ایلیمنٹ، نیچرل ایلیمنٹ نہیں ہوتا، اس سے آگے کینسر ہوتا ہے، ڈائبٹیز ہوتی ہے، شوگر ہوتا ہے، ہائپر ٹینشن۔ یہ بیماریاں کیسے آئیں؟ جب سے آپ مصنوعی خوراک کے اوپر آئے ہیں۔ دیکھ لیں کینسر ہسپتال ہر شہر میں ہیں۔ 30-40 سال پیچھے چلے جائیں تو ایک بھی کینسر ہسپتال نہیں تھا۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ کا یہ نظام ہے، اس کو کمپیٹیبلٹی کہتے ہیں، کہ ایک چیز دوسرے سے موافقت رکھتی ہے۔ آپ کا جسم جو ہے یہ مٹی سے بنایا اور اس کی غذا بھی مٹی سے دیتا ہے، یعنی کہ آپ پھل کھاتے ہیں، کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ مٹی سے۔ سبزیاں کھاتے ہیں مٹی سے، مرغی کھاتے ہیں وہ خوراک مٹی سے لیتی ہے، گھاس کھاتے ہیں یہ جانور بکرے وغیرہ، اور آپ بکرا کھاتے ہیں لیکن بکرے کی غذا مٹی سے ہے، یعنی کہ مٹی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس میں موجود ہے، اس میں شفا ہے۔ باقی جو ہے صرف مشینوں میں بنا، مشینوں میں ہی پروسیس ہوا، اسی میں کیمیکل ڈالا، 2 ذائقے ڈالے اور اٹھا کے آپ کے جوسز ہیں، کچھ اور اس طرح کی چیزیں ہیں، اس میں شفا نہیں ہے۔ اور پھر اس جسم کو مٹی سے خوراک دے کے مٹی میں لے جاتا ہے۔ تو یہ اس کا ایک پورا سرکل ہے، مٹی سے بنا کر مٹی سے خوراک دیتا ہے اور مٹی میں دفن کر دیتا ہے۔ تو یہ ظاہر ہے۔ اور پھر دوسرا آپ کا باطن ہے جس میں روح ہے۔ روح مٹی سے نہیں بنی، عالم ارواح کن فیکون سے بنی، یہ نوری ہے۔ اس کی خوراک بھی بولیے نوری ہونی چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ نماز ہے، انوار و تجلیات الہی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہے، یہ بھی خوراک ہے، یہ روح کی خوراک ہے۔ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم روح کی خوراک ہے، ذکر الہی۔ آپ طواف کرتے ہیں، ظاہراً تو چکر لگاتے ہیں لیکن اللہ آپ کی روح کو پاک کرتے ہیں، کیونکہ یہ روح کی خوراک ہے۔ سعی کرتے ہیں، عبادات جتنی بھی ہیں اس میں اللہ کے انوار و تجلیات شامل ہوتے ہیں۔ روح کی غذا انوار و تجلیات الہی، اور اس کے بعد روح کو موت نہیں ہے۔ جسم مرتا ہے، روح جو ہے عالم ارواح کی طرف لوٹا دی جاتی۔ تو اسی طرح یہ روح کا مقام پھر قلب کے ساتھ موافقت رکھتا ہے، اس لیے فرمایا قلب سلیم، قلب منیب۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر قرآن کو نازل فرمایا، کیونکہ قرآن کیا ہے؟ نور ہے۔ اب نور کو نور پہ اتارا جا سکتا ہے، اور دوسری طرف مثال بھی دے دی پہاڑ کی، کہ پہاڑ پر اتار دیتے تو ریزہ ریزہ ہو جائے، کیونکہ پہاڑ نور نہیں ہے، مادی چیز ہے، میٹیریل ہے۔ تو فرمایا قرآن نور ہے، پہاڑ پر نازل کرتے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ یا اللہ تو پھر قرآن کہاں نازل کرے گا؟ فرمایا نور ہے، نور پہ نازل کروں گا۔
اور اس کے لیے اللہ نے کس چیز کو منتخب فرمایا؟ قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، اور قرآن اوپر نازل ہوا۔ تو کمپیٹیبلٹی میڈیکل سائنس ہم یہ پڑھتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں، تو کمپیٹیبلٹی جو ہے وہ ایسی ہوتی ہے، نور کو نور سے موافقت ہے، یاد رکھیے۔ تو وہاں قرآن کو نازل فرمایا۔ تو یہ قلب کی کیفیت ٹھیک ہونا ضروری ہے، یاد رکھیں۔ آپ جتنے بھی عقل مند ہیں، جو کچھ بھی ہیں، لیکن جب تک آپ کا قلب جو ہے وہ اللہ کی طرف رجوع میں نہیں آتا، اس وقت تک آپ کے اندر نورانیت نہیں آتی۔ عقل تو ہے اور عقل سے فیصلے بھی کرتا ہے، لیکن اندر روح بیمار پڑی ہے، اب روح کو طاقت دینی ہے۔ تو یہ بھی شعبہ جات ہیں۔ ظاہری علم پڑھنے کے لیے، عقل کو پڑھانے کے لیے، عقل کو شعور کی منزلیں طے کروانے کے لیے عالم ہے، قرآن پڑھنے کے لیے قاری ہے، روح کی اصلاح کے لیے کون ہے؟ اولیاء اللہ۔ وہ انبیاء کی جماعت سے شروع ہوا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحبت عطا فرماتے تھے صحابہ۔ صحبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز تھا۔ تو وہ تزکیہ قلب جو ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا۔ اللہ نے 11 قسمیں کھائیں، پھر نفس کی قسم کھائی، پھر فرمایا تیرے اندر نیکی بھی ہے، برائی بھی ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں آپ کے اندر ہیں، لیکن توجہ زیادہ برائی کی طرف، برائی کی طرف۔ برائی کرتا ہے، برائی کو مانتا نہیں۔ تو پیر و مرشد ایک مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں جو سگریٹ پی رہا ہوتا ہے، اس کو تو سگریٹ کا دھواں محسوس نہیں ہوتا، ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ نال کوئی بیٹھا ہوتا ہے انہوں میں پتہ چلتا ہے، دوسرے بندے نے پتہ نہیں۔ جڑا سگریٹ پی رہے ہیں وہ کام تے غلط کر رہے ہیں، لیکن انہوں غلط کام محسوس نہیں ہو رہے۔ میں جب MBBS کیتا نشتر سے، میں نے 2003 میں MBBS کیا، 4 میں ہاؤس جاب کی۔ تو میرے 1 نمبر وارڈ میں میری ڈیوٹی لگی، دل والا وارڈ۔ اس وقت یہ کارڈیالوجی سینٹر نہیں بنا تھا، راجہ ظفر صاحب یہاں پہ اور فاروق نذیر صاحب انچارج ہوتے تھے۔ تو 2004 میں نے ہاؤس جاب کیا۔ تو ہر ہاؤس افسر کے پاس 4-5 مریض اس کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ ان مریضوں کو دیکھنا ہے، ان کی دوائی، ان کی ساری چیزیں، رپورٹ لکھنی ہے، بلڈ پریشر 3 ٹائم چیک ہونا چاہیے۔ تو میرے ساتھ ایک میرا دوست تھا ڈاکٹر بلال، وہ ہر مریض سے پوچھتا تھا بابا سگریٹ پیتی ہے؟ وہ کہنا جی پیتے۔ پتر 40 سال سگریٹ پیتے۔ ان کا بابا ہون پیئیں گا؟ ان کا نہیں، ہون تو ہارٹ اٹیک ہو گیا، ہون نہیں پینی۔ ان کا ہارٹ اٹیک سگریٹ دی وجہ نال ہوئے تو سگریٹ نہ پی ہون۔ انہوں نے کہا جی میری توبہ، ہون میں نہیں پیتا۔ ہر مریض کو سمجھاتا تھا کہ سگریٹ نہیں پینی، لیکن جب ہم ٹی روم میں بیٹھتے تھے، چائے پینے کے لیے بیٹھتے تھے، چائے کے بعد 3 سگریٹیں پی جاتا تھا۔ آدھی ڈبی تقریباً وہ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی میں پی جاتا تھا۔ تو میں اسے کہتا تھا یار تو مریضوں کو سمجھاتا ہے کہ سگریٹ نہیں، خود پیتا ہے۔ تو وہ مجھے کہا کرتا تھا، اس کا مجھے فکر آج بھی یاد ہے، بندہ تو دنیا دار تھا، اب آسٹریلیا میں ڈاکٹر ہے۔ کہتا تھا عمران بھائی سگریٹ کا جو علم ہے ابھی تک یہاں پہنچا ہے، جس دن سگریٹ کا علم میرے دل تک پہنچ گیا میں سگریٹ چھوڑ دوں۔ عقل تک علم پہنچا ہے، عمل کے لیے قلب کے اندر اس کی کیفیت پیدا ہونا ضرور۔ یہ علم عمل میں کیوں نہیں بدلتا؟ پتہ ہے نماز پڑھنی ہے، نہیں پڑھتا۔ 4 گھنٹے میچ دیکھنا ہو کوئی مشکل نہیں، موبائل کے اوپر 10 گھنٹے بیٹھ جائے کبھی نہیں تھکے گا۔ لیکن عصر کی نماز 4 منٹ کی نماز، 4 سے 5 منٹ لگتے، تھک جاتا۔ مسلمانوں کے ملک میں رہ کر مسلمانوں والی شکل نہیں بنا سکتا، کوئی مشکل نہیں۔ یہاں کون سے ہندو رہتے ہیں جو آپ کو گولی مار دیں گے؟ مشکل کیوں؟ کیونکہ ابھی اندر سے وہ اندر بات نہیں پہنچی۔ جن کے اندر قرآن پہنچ گیا تھا، خدا کی قسم اللہ نے ان کی فتح و نصرت کے لیے فرشتوں کو نازل کیا۔
انہوں نے سپر پاوروں کو گرا دیا ٹوٹی ہوئی تلواروں کے ساتھ، پھٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ، جن کے اندر اسلام پہنچ چکا تھا، اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، اللہ کا نام، قرآن اندر۔ اس لیے انہی کلمہ طیبہ کو بھی اسی لیے دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اقرار باللسان و تصدیق، اس کا اپنا کام ہے، اور قلب کے ساتھ اس کی تصدیق ہونا ضروری ہے۔ ہم نمازیں پڑھ لیتے ہیں، قرآن پڑھ لیں، محراب بھی بنا ہے، لیکن اندر ابھی تبدیلی نہیں۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، ایسی اللہ نے نفس کی قسم نہیں کھائی، یہ تیری میری قسم نہیں ہے، اللہ کی قسم۔ 11 قسمیں کھانے کے بعد پھر نفس کی قسم کھائی، پھر فرمایا تیرے اندر برائی بھی ہے، نیکی بھی ہے۔ اللہ میں نیکی چاہتا ہوں، نیک ہونا چاہتا ہوں، کوئی طریقہ بھی تو بتا دے۔ یہ تو پتہ چل گیا کہ اندر برائی پڑی ہے، نیکی بھی ہے، لیکن میں نیکی چاہتا ہوں، تو اللہ نے اس کا علاج بھی بتایا، قد افلح من زکاہا، فرمایا پھر تم میں سے کامیاب وہ ہوگا، نیکی کی طرف وہ مائل ہوگا۔ تزکیہ نفس جس نے کر لیا، باطن کا تزکیہ کر لیا۔ اب یہ تزکیہ کیا ہے؟ کبھی پوچھا آپ نے کسی عالم سے؟ پوچھو بھائی، قرآن میں بے بہا جگہ اللہ نے تزکیہ کی بات فرمائی، لیکن ہم نے کبھی کسی عالم سے نہیں پوچھا۔ پوچھا ہے تو پھر پتہ نہیں، سمجھ نہیں۔ تو تزکیہ نفس کے لیے پھر اللہ رب العزت نے پورا نظام دیا۔ اس نظام میں پہلے اولیاء کرام، انبیاء کرام، پھر انبیاء سے پھر صحابہ، پھر صحابہ سے تابعین، تبع تابعین۔ اب نبوت کا در بند ہو چکا ہے، نبی نہیں تشریف لائیں گے تو صحابی بھی نہیں، صحابی تو دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو تابعین بھی نہیں کیونکہ صحابی نہیں، تبع تابعین نہیں کیونکہ تابعی نہیں، تو کون بچے پیچھے؟ اولیاء اللہ، وہ جماعت جو قیامت تک امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے، وہ جماعت جو 90 لاکھ نگاہ کا اشارہ کیا 90 لاکھ بندوں کو مسلمان کر دے۔ خواجہ اجمیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی سکھوں کو مسلمان ہے، سواگ شریف چلے جائیں، پڑھیں ان کی ہسٹری، بہادر زکریا ملتانی صاحب کی ہسٹری پڑھیں، توجہ فرماتے تھے، اندر کی کیفیات کو بدل کے رکھ دیتے تھے۔ ایسا مرشد ہوئے جڑا دھوبی وانگو چھٹے۔ ہم تو پھر مرشد صرف ہمیں مرشد چاہیے دعا منگوانے کے لیے، پھوکا مروان لی، تویز لینڈ لی، سائیں دکان نہیں چل رہی وظیفہ دے دو، سائیں مجھ بیمار ہے وظیفہ دے دو، بس یہ مرشد کا کام نہیں ہے۔ اور جتنی دعا ماں باپ کی تیز ہے نا، دعا جتنی دعا چ اثر ماں باپ دی دعا چ اثر ہے تو کسی دی دعا چ اثر نہیں۔ ماں باپ ورگا پیر کتھوں لبنا ہے، جو اللہ حکم فرماتا ہے کہ اف تک نہ کہو، اتنا ادب ماں باپ کے لیے ہیں جی۔ تو ماں باپ سے دعائیں لیں، اگر صرف دعائیں ہی لینی ہیں تو ماں باپ دی دعا لے، تیرے قسمت دا ستارہ چمک جائے گا۔ مرشد پکڑنا ہے تو پھر اپنی باطن دی طبیعت نو صحیح کرن لی، طبیعت نو اللہ دے حکم دے مطابق ڈھالن لی مرشد ہوندہ ہے۔ یاد رکھو، یاد رکھو، اسا وظیفے تے کر لینے ہیں لیکن اندر تبدیلی نہیں آنی، دل اتھائی دا اتھائی کھلوتا، پھر بھی اپنے مزاج دے مطابق اسلام دے چل دیا، پھر بھی اسلام کے اوپر چلتے اپنے مزاج کے مطابق، جو ہمارے مزاج پہ بوجھ نہ آئے، کہتے سبحان اللہ، ایسے عمرہ بوجھ نہیں آتا، خوشی ہوتی ہے۔ عمرہ ہر بندہ مبارک بات جو مبارک ہو جی، کتنی عمرہ؟ وہی 10 عمرے کیتے۔ بے شک یہ بہت بڑی عبادت ہے، جانا چاہیے، لیکن اس کے بعد دیکھ تیرے اندر کتنی تبدیلی ہے، کس بارگاہ سے ہو کر آیا ہے۔ اگر تجھے اس بارگاہ پہ یقین ہوتا تو خدا کی قسم تو کبھی سنت کے بغیر بارگاہ رسالت میں حاضر نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ آپ کے عقیدے درست ہیں لیکن عقیدوں کا یقین دل میں نہیں۔ آج بھی بارگاہ رسالت کے اندر اسی طرح ادب کا حکم ہے جیسے صحابہ کے دور میں حکم تھا۔ جب آپ مواجہ شریف کے پاس سے حاضری کے لیے گزرے تو آپ کی ٹانگیں کانپنی چاہیے، کہ دل کی دھڑکنیں تیز ہونی چاہیے کہ اس وقت میں بارگاہ رسالت میں کھڑا ہوں۔ لیکن ہم وہاں بیٹھے گپے بھی مار رہے، تو میں دیکھا اصحاب صفا کے چبوترے کے ساتھ بیٹھے لوگ گپے مار رہے، شرطوں سے ہم بحث شروع کر دیتے۔ اور بھائی بحث کرنی ہے تھوڑا باہر نکل، دور جا، یہ بارگاہ رسالت میں آوازوں کو پست رکھو،
पस रखो, मत आवाज़ बुलंद करो, तो वहां इस तरह हाजिरी हो। और तसव्वुर, मैं तो कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि हम सुन्नत के बगैर हजूर के सामने चले जाएं। और इट इज पॉसिबल, कैसे हो सकता? वो अकीदा तो है, लेकिन अंदर वो अकीदा अभी अंदर इनकलकेट नहीं हुआ, कल्ब के अंदर उतरा नहीं है। वरना आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी इतनी आसान नहीं। याद रखें, आज सबक याद ना हो तो एक उस्ताद के सामने नहीं जाया जाता। की ख्याल है जी? घरों सबक याद करके ना जावे तो सुबह उस्ताद को जाना मुश्किल होता है। तो याद रखो, बारगाह रिसालत के अंदर अहले इस्लाम का और उलमाए हक का ये अकीदा है कि आज भी हाजिरी दें तो इस अकीदे के साथ कि हजूर आपको देख भी रहे हैं और आपके सुन भी रहे हैं। तो इस वजह से मुसलमानों, बस वनफ्सियों वमा सव्वाहा फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा। अगर आपने मिलाद करवाने हैं, ये महफिलें करवानी, तो तज़किया की दुआ जरूर किया करो। उसके लिए किसी मुर्शिद को पकड़ो, तवज्जो, फिर आओ क्लास में जैसे जाते हो बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए। बच्चा एक दिन छुट्टी करे तो माँ प्यो दी जने पिटाई कर देंगे, लेकिन मुर्शिद के पास जाना हो फिर कहते हो यार कोई नहीं, की करन जाना, अगले जुम्मे चले जाए। हैं ज्यादा तो इसको जरूरत है ठीक होने की। बच्चों को अदब सिखाना जरूरी है, माँ बाप की खिदमत सिखाना। वो कैसे होगा? जब तज़किये नफ्स होगा, इंसानियत की महराज मिलेगी, बच्चे फर्माबरदार होंगे, हजूर के सच्चे गुलाम बनेंगे उस वक्त जब औलिया की सोहबत में बैठेंगे। हम दुनियावी तालीम पढ़ाने के लिए तो उनको हम इंग्लैंड भी भेज देते हैं और दीन की तालीम और औलिया कराम से तज़किये नफ्स के लिए नाल वाली मस्जिद जाना औखा होता है। इसलिए मुसलमानों अपने तर्ज ठीक करें, अपने बच्चों की इस्लाह और तरबियत के लिए किसी अल्लाह के वली की नजर में आए। फिर ये ना हो कि वली नूं पता ही कुछ ना हो है जी। तस्बीहें पाई हुई हैं, मुछा रखी हुई हैं, मूछ पान है, दो कुत्ते रखे हुए, कहते हुए बहुत वड्डा पीर है। पीरी मुरीदी इस तरह नहीं होती, ये कोई रस्म रवाज नहीं। पीरी मुरीदी जो है ये पढ़ने पढ़ाने का नाम है, सीखने सिखाने का नाम है, ये तरबियत का नाम है। इस वजह से मुसलमानों, मुर्शिद ऐसा हुए जेड़ा धोबी वांगू छट्टे हो, नाल निगाह दे पाक करेंदा वे सज्जी मुंह न सट्टे हो, ते मैलिया नू कर देंदा चिट्टा है अंदरों साफ कर। तो भाई हमारा शोबा ये कल्ब वाला है, हम दिलों पर तवज्जो करते हैं, अल्लाह की ज़रबे लगाते हैं ताकि ये दिल अल्लाह के जिक्र से जिंदा हो जाए, जिंदा हो जाए। और हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह मुजद्दिद वक्त आप फरमाते हैं कि अपने नाम के साथ मेरी निस्बत वही लिख सकता है मुजद्दिदी जिसका कल्ब अल्लाह के जिक्र से जिंदा है, उसके अलावा कोई मेरा नाम मेरी निस्बत न लगाए। मुजद्दिदी जो लिखता है उसका कल्ब जाकिर होता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये इल्म बातिन के हवाले से, इल्म लदुन्नी के हवाले से खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या में 20-22 आयात सूरह कहफ के अंदर इल्म बातिन के ऊपर। लेकिन ये पढ़ें सीखें, काम जरा औखा है, रगड़ा खाना पैंदा है, लेकिन चीज़ फिर जो बनती ना सोहनी बनती, क्वालिटी। हाँ बंदे इकट्ठे करना कोई मुश्किल गल नहीं है जी, क्वालिटी, क्वालिटी पैदा करना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्वालिटी पैदा की। एक अबू बकर, एक उमर, उस्मान, मौला अली शेर खुदा, अमीर हमजा, खालिद बिन वलीद। इट्स अ नेम ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी, क्वांटिटी तो तादाद तो बहुत हो सकती है, लेकिन विच खास चीज़, खालिस चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। इस वजह से ये बातिन के ऊपर भी अल्लाह से दुआ तो करें कि या अल्लाह कोई ऐसा वसीला बन जाए जो मेरा दिल भी अल्लाह तेरे जिक्र तो जिंदा हो जाए है जी। तो तज़किया नफ्स की तरफ, तज़कियतुल क़ुलूब, इसके लिए कोई ऐसा मुर्शिद पकड़े, दिलों पे तवज्जो करे, दिलों के ऊपर तवज्जो करे और बातिन को रोशन कर दे। तो आपके सामने बैठा हूँ, मेरे साथ ऐसे हो, हमें भी दीन का तरफ इस तरह तवज्जो नहीं थी, मैं भी दाढ़ी के बगैर था, लेकिन एक अल्लाह वाला मिला, पीरों के बारे में सुनते थे लेकिन यकीन नहीं था, औलिया अल्लाह को देखा ही नहीं था। एक अल्लाह के वली के पास गए हैं निश्तर में दुआ करवाने के, डॉक्टर बन जाए, वो दुआ कर दे वेख लो की कर छोड़े हैं।
راہ پہ جانے تے واہ پہ جانے. جو ولی آج تک ویکھیا ہی نہیں تو پھر ہیں جی کس طرح سمجھ آئے گی اللہ دے ولیاں دی شان. ایک دفعہ گیا تھا وہ دن اور آج کا دن پھر سنت نہیں کٹی. پھر جہاں بھی جاتا ہوں حضور کے تاج پہن کر جاتا ہوں. الحمدللہ یہ دستور ہے پرانا جس کا کھانا اس کا گانا. میں تو جس نبی کا امتی ہوں اس کے صدقے سے کھا بھی رہا ہوں, اس کے صدقے سے آگے الحمدللہ ذکر بھی کر رہے ہیں. تو یہ ضروری ہے. تو مسلمانوں اصل حقیقت کو سمجھو, حقیقت کو سمجھو. 10 حج بھی کر لیے, 10 عمرے بھی کر لیے, پھر لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کرتا ہے.